ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں گجرانوالہ میں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں مشہور بزنس مین فرقان اقبال صاحب جو کہ ڈان بارز روم اسیسریز کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو۔ دہشت گردی ایک چھوٹا سا مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، جو پاکستان کی عوام ہے یا جو ہمارا سوشل کمیونٹی جو بھی ہے، ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم ہر چیز کو وہ ایک ہی پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں جو بھی ہے اس میں، لیکن سب سے مین جو ہے نا دہشت گردی میں یا جو اسے ٹھیک کرنے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کرپشن کو جب تک ہم نہیں روکیں گے یا اس کو نہیں ٹیکل کریں گے تب تک تو ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے، لیکن ابھی الحمدللہ کافی بہتر ہے کاروباری لحاظ سے، تو باقی اب فیوچر کا پتہ نہیں اب کیا صورت ہے۔ دہشت گردی اور کرپشن کا کیسے؟ یہ تو آپ دیکھ لیں، کرپشن بھی تو ایک ٹیررسٹ ہی ہے، وہ ٹیررزم نہیں ہے۔ کرپشن بھی تو آپ کرپشن دیکھیں، ایک چور جو دوسرے چور کو سپورٹ کرے گا، آپ کسی نہ کسی لیول پہ جا کے وہ آپ ایٹ لیسٹ اسی ٹیررزم کو سپورٹ کرے گا، کرپٹ آدمی جو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے یا اپنے آپ کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے کسی نہ کسی جگہ وہ ایک ناسور ہے معاشرے کا، وہ یہ گن تو ایک ہی جگہ اکٹھا ہونا ہے نا، جانا تو یہ ایک ہی جگہ، سارا کچھ ایک ہی جگہ ملنا ہے، تو یہ کسی نہ کسی حال سے تو یہ اکٹھا ہو ہی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے ہیں یہ جو کراچی میں جو کچھ ہوا ہے، یہ اتنے بڑے آپ کے وہ شرجیل میمن وغیرہ یہ کہاں سے پکڑے آدمی؟ ٹیررزم سے آ کے ان کے ساتھ کنیکٹنگ ہوئی ہے نا، تو ان کو جا رہا ہے، اگر ان کا پیسہ ہے انلیگل طریقے سے باہر جا رہا ہے یا کسی طریقے سے بھی جا رہا ہے باہر، تو آلموسٹ آ کے وہ گھوم کے پھر اسی ٹیررزم پہ آ کے سپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو کیوں ہو رہا ہے؟ جب انہوں نے اپنی جیبیں بنی ہے تو انہوں نے تو نہیں احساس کیا۔ یہاں پہ کراچی میں جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس میں روز کے کتنے واقعات ہوتے، کس وجہ سے ہوتے تھے؟ کرپشن کی وجہ سے ہوتے تھے۔ جب آپ ٹھیک ہوں گے، کرپٹ نہیں ہوں گے، تو آپ کا دل بھی تو کرے گا نا بھائی جس معاشرے میں رہ رہا ہوں وہ معاشرہ بھی ٹھیک ہو۔ جب آپ نے کرپشن ہی کرنی ہے، آپ نے پیسے ہی اٹھا کے باہر لے جانا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں پہ ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا؟ یہاں پہ تو اسے تکلیف ہوگی نا جس نے رہنا ہے، تو رہنا تو اس نے جس نے کرپشن نہیں کرنی۔ اچھا، دہشت گردی میں ہماری چیف آف آرمی اسٹاف کا رول بلکہ پوری پاک آرمی کا رول کیسا ہے آپ کی نظروں میں؟ ان کا ہی تو رول ہے، اور کس کا رول ہے ابھی تک؟ آپ کا جو سول میں سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے لا اینڈ آرڈر کا، پولیس۔ آرمی کا تو کام نہیں نا آپ کا شہروں میں آ کے پولیس، آپ اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں کسی بھی صوبے میں کیا کام کر رہے ہیں، ابھی تو ایک آرمی کا ہی رول ہے اور تو کسی کا رول ہے۔ اچھا، جس طرح یہ سندھ میں رینجر آپریشن ہو رہا ہے، کیا پنجاب میں بھی اس کی ضرورت ہے؟ جہاں پہ ضرورت ہے ہونا چاہیے۔ یہ پنجاب کیا ہے، پنجاب کیا ہے یا KPK کیا ہے یا بلوچستان کیا ہے یا سندھ کیا ہے؟ پاکستان ہے۔ آپ کو پاکستان کی سیکورٹی کے لیے آرمی نے تو پاکستان کا سوچنا، آرمی نے تو نہیں صوبے کا سوچنا۔ جہاں پہ بھی ضرورت ہے ہونا چاہیے۔ اگر میری فیکٹری میں، میرے محلے میں ضرورت ہے وہاں پہ بھی ہونا چاہیے۔ سیف تو میں نے ہونا نا۔ اچھا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی آپ کے علاقے میں کیا پوزیشن ہے؟ انڈسٹری کے لحاظ سے تو بہتر ہے۔ گھروں کی پوزیشن وہاں پہ گھروں میں جاتی ہے لیکن پہلے سے فرق پڑا ہے؟ فرق تو ہے، لیکن اب بھی جو سب سے مین پرابلم ہے نا وہ اس کی ریٹ ہے۔ ریٹ بڑھ رہے ہیں، وہ ریٹ بڑھ گئے ہیں، جو جتنے بڑھانے تھے انہوں نے کبھی اپ جاتے ہیں کبھی ڈاؤن ہوتے ہیں، اسٹیبل نہیں ہے۔ صرف مین سب سے ایشو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بجلی سستی نہیں ہوگی تو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ اتنی بڑی انڈسٹری چلا رہے ہیں، اس میں آپ حکومت پاکستان کو ٹیکس بھی پے کرتے ہوں گے، اس کی مد میں آپ کو کوئی مراعات مل رہی ہے؟ کیا مراعات ملنی چاہیے؟ کوئی مراعات نہیں ملتی۔ مراعات تو ہر جگہ پہ ٹیکس پے ہوتا ہے، وہاں اس کی حکومت اس کو مراعات دیتی ہے، صحت میں، تعلیم میں، اس کے اگینسٹ ہر چیز ملتی ہے۔ نہیں، ہمارے پاکستان میں جو ہے نا مراعات جو ہے وہ
नहीं मिलती हमें हर चीज़ तो कमर्शियली जो स्कूल कमर्शियल हॉस्पिटल हमने कमर्शियल कर लिया स्कूल कमर्शियल कर लिया ये सारा बिजनेस ही अब मैं भी एक अगर बच्चों को दूंगा तो कमर्शियल ही कोशिश करूंगा ना वो इसकी कोई खास वजह क्यों मराद क्यों नहीं मिलती क्यों हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं देती जबकि हम एक टॉफी से लेके ऊपर तक हम टैक्स पे करते हैं। देखिए टैक्स पे होता है इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर नहीं है जी इसमें हर बंदे का मसला आता है कि नीचे से चेन शुरू होती है ऊपर से नहीं आती नीचे क्योंकि टैक्स नीचे से ऊपर जाता है ठीक है हर कोई जो है वो कोई कम जिसका ज्यादा बनेगा वो कम देगा अगर कोई कॉफी पे या कोई मिल्क पे या कोई किसी चीज पे मुझसे टैक्स ले रहा है रिटेल प्राइस लगा के ऊपर ठीक है मैं रिटेलर को उसको दे जाता हूँ तो वो उसकी क्या गारंटी है कि वो जो है ऊपर जिसके पास मेरा टैक्स दिया है वो पीछे गवर्नमेंट को दे रहा है कि नहीं वो भी तो लगाएगा ना वो भी तो उसमें डंडी लगाएगा सारा कुछ करते हैं सारा कुछ करते हैं लेकिन इधर ही हो रहा है अच्छा ये सी पैक के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि चाइना के साथ इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से क्या इसमें तो पाकिस्तान को भी माशी तरक्की में कोई फ़ायदा होगा। तरक्की तो देखें अगर सी पैक ना भी हो तो हो सकती है ठीक है सी पैक तो अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं ये तो मुझे नहीं इतना उसका अगर तो पाकिस्तान का फायदा सोचना हो या पाकिस्तान का फायदा होना हो तो फिर तो बहुत ज्यादा इसके अलावा भी बड़ी चीजें हैं पाकिस्तान में। अच्छा लास्ट में आप मौजूदा हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने बिजनेस के हवाले से। बिजनेस के हवाले से क्या मैसेज देना है इन्हें सिर्फ अपने डिपार्टमेंट ठीक करें टैक्स कलेक्शन के और बिजली के अपने डिपार्टमेंट ठीक करें यही होते हैं आप जो बंदा टैक्स दे रहा है जो नेट में है इनके जो 5, 10, 15 महकमे हैं उनमें प्रॉपर रजिस्टर्ड है सारे टैक्स दे रहा है उसी को ये दबा के रखते हैं ठीक है करप्शन बहुत ज़्यादा है इनके नीचे डिपार्टमेंट में। ये थे फुरकान साहब जो अपने ख्याल आपका इजहार कर रहे थे उनका कहना था कि मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो हमारा मुल्क जो है ना वो सही तरक्की की राह में गामज़न हो जाए। कैमरा मैन नदीम के साथ डॉक्टर रवि पंजाब CNN और